دوستوں میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب۔ امریکی صاحب بہادر نے یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ پہلے اس کو رگڑا لگایا، وائٹ ہاؤس سے نکال دیا، پھر ملاقات ہوئی اور اب جو ہے ایک معاہدہ کی شنید ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں۔ کتنے کا معاہدہ ہوگا میں نہیں سمجھتا، یہ $1000 بلین سے کم ہوگا۔ $1 ٹریلین یہاں سے کما رہے ہیں وہ صاحب بہادر، وہ پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ پاکستان سے ان کو پیسہ ملنے کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔ انڈیا سے البتہ ان کو نظر آتی ہے کہ انڈیا سے بہت بڑی اکانومی ہے، اور ابھی انہوں نے نیول وارفیئر کے لیے ان کو اکوپمنٹ کے لیے ایگریمنٹ کیا، ابھی یہ کل ہی کی بات ہے۔ تو امریکہ اور انڈیا کے آپس میں معاہدات ہیں، اکنامک بینیفٹس ہیں، ڈیفنس بینیفٹس ہیں۔ تو مارکو روبیو صاحب کا جو بیان، جو ٹیلی فون آیا، پرائم منسٹر سے بات کی، پھر انہوں نے جے شنکر ویٹر سے بھی بات کی، اور انہوں نے وہی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر جو انڈیا نے باتیں کرتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ آتنکوادی پھیلا رہا ہے، آتنکواد ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ اور ڈاکٹر یہ خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ کو لے کر تھے نا آفیشلی کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ پاکستان نے ان کے لیے جنگ لڑی، خواہ وہ جہاد کی شکل میں لڑی یا ادروائز ڈیفنس ایلائی کے طور پر لڑی۔ نیٹو کو سپورٹ کیا، امریکہ کو سپورٹ کیا، یہاں پہ اسی افغانستان کی سرزمین میں۔ بینیفیشری کون؟ امریکہ۔ بینیفیشری کون؟ امریکہ۔ لوز کس نے کیا؟ پاکستان نے۔ اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے پہلگام کے حوالے سے، ناٹ اے سنگل ایویڈینس ہیز بین پروڈیوسڈ بائی انڈیا سو فار۔ اکانومسٹ نے بڑی اچھی رپورٹ دی ہے کہ جناب آپ جو ہیں ابھی تک تو کوئی دکھا نہیں سکے کوئی ثبوت پاکستان کے خلاف کہ پاکستان اس کے اندر پہلگام کے انفارچونیٹ انسیڈنٹ کے اندر ملوث ہے۔ آپ ثبوت نہیں دے سکے، اور ابھی تک آپ سٹرائک بھی نہیں کر سکے پاکستان کے خلاف کوئی بھی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مارکو روبیو صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو فون کریں دوبارہ، اور وہ وزیر اعظم صاحب سے یہ کہیں کہ دیکھو جی آپ جو ہیں نریندر مودی صاحب بڑے شرمندہ ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکے، اپنے عوام کے سامنے ان کا فیس جو ہے دھندلا گیا ہے، ان کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ان کا چہرہ عوام کے اندر جائے۔ بہار کے الیکشنز بھی ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ 2 میزائل انڈیا کو مارنے دیں پاکستان پر، اور پھر اس طرح کیجیے گا کہ آپ بھی جوابی طور پر اس سے جواب لینے کے لیے 2 میزائل آپ مار دیں۔ تو جناب یہ ہے مودی کی اس وقت کی کرنٹ سچویشن، کہ اپنی فیس سیونگ کے لیے موصوف کس حد تک گر گئے ہیں، گر جائیں گے۔ دھوتیاں تو گیلی ہو چکی ہیں، اور نہ صرف گیلی ہوئی ہیں بلکہ شاید کچھ کوئی دھبا بھی پڑ گیا ہے وہاں پر دھوتی کے اندر، ہے نا۔ آگے کی طرف سے جی یورین کا دھبا ہے، تو پیچھے کی طرف سے جو ہے پوٹی کا دھبا ہے، دس ویری انفارچونیٹ۔ انسٹیڈ آف ریزالونگ دی بائیلیٹرل ایشوز، سیاچن پہ قبضہ کس نے کیا؟ انڈیا نے کیا۔ سر کریک آپ کا ایشو ہے، آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کشمیر آپ کہتے ہیں جی ہم POK پاکستان آکوپائڈ کشمیر یعنی آزاد کشمیر قبضہ کر لیں گے، اور عوام کو انہوں نے اس حد تک آگے لے گئے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کشمیر لے کے دو۔ بھائی لے لو، آ جاؤ، مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا۔ پاکستان کے عوام جو ہیں بچے وہیں پہ آزاد کشمیر میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، ادھر فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں لائن آف کنٹرول پر، آپ مسلسل فائرنگ کر رہے ہیں، الزام پاکستان پر دیتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، آپ کی میڈیا پروپیگنڈا کی جو مشینری ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، لیکن سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ آپ کا جو نیریٹو ہے دیٹ از بیسڈ آن لائز۔ پہلگام، پلوامہ، عمران خان نے کہا نا کہ پلوامہ کا فاسٹ فلیگ آپریشن تھا، پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں، میں نے تیسری بار یہ آج دہرا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیجنس ان کی فائٹ ہے، لڑائی ہے، لبریشن فائٹرز ہیں، وہ حریت پسند ہیں، انہوں نے اپنے وطن کی، اپنی کشمیر کی آزادی کے لیے، جموں کشمیر کی آزادی کے لیے وہ 78 سال سے بھگت رہے ہیں، اور وہ لڑیں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اور ہر بار آپ پاکستان پہ الزام لگائیں گے، ہر بار آپ نے پاکستان کے خلاف الزام لگایا تھا، اب پھر لگائیں گے۔ تو یہ تو ہے اسٹیٹ آف افیئرز کہ آپ میں تپڑ نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں فیس سیونگ ہو جائے، فیس سیونگ کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ہے امبیرسمنٹ مودی صاحب کے لیے۔ US انڈیا ڈیفینس پروکیورمنٹ فار نیول پرپزز میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ انویسٹیگیشن کر لیا جائے پہلگام کا،
بالکل کر رہے ہیں. لیٹ انڈیا کم آؤٹ کہ جا کر نیو یارک میں اپنے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو سے کہیں کہ جناب اہم وہ خاتون ہیں کہ جی وہ کہیں کہ یونائٹڈ نیشنز ایک ٹیم فارم کرے, انٹرنیشنل ایکسپرٹس اس میں ڈالیں مختلف ممالک سے, اور جا کر وہ انویسٹیگیٹ کریں, پہلگام میں آ جائیں, اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کریں, اور جو بچے ہیں ان کو کیسے لے جا کر کشمیری جوانوں نے اور عوام نے ان کو. بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ اسرائیلی وہاں پر آئے ہوئے تھے چھٹیوں کے لیے اور وہ تھے جنہوں نے نیتن یاہو کو اپوز کیا تھا غزہ کے مسئلے پر, فائرنگ اور دہشت گردی کے معاملے پر, کیونکہ اٹ واز این ایکٹ آف ٹیرر آن دی پارٹ آف اسرائیل اگینسٹ غازہ پیپل, جہاں پہ ساری دنیا کے معصوم عورتیں اور مرد جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں آپ کے خلاف. اور یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اٹس اے ڈیوائن ریونج, جو آگ آپ سے بجھ نہیں رہی ہے تو اللہ کے قہر کو آواز دو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. تو اسرائیل میں آگ لگ چکی ہے اور وہ بھاگے پھر رہے ہیں. اب ہیلی کاپٹروں سے بکٹس بھیج رہے ہیں فوم کے, اور یعنی فائر ایکسٹنگوش کرنے کے لیے جو بھی کیمیکلز ہوتے ہیں وہ یوز کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک آگ آپ قابو نہیں کر سکے ہیں. تیسری بات, قمر جاوید باجوہ صاحب آپ کی تھیوری تو پڑ گئی. آپ جو کہتے تھے نہیں جناب چائنا ایک ریلائبل دوست نہیں ہے, امریکہ ہمارا ریلائبل دوست ہے, تو ریلائبل دوست تو جا کر دہلی کی گود میں بیٹھ گیا ٹرمپ صاحب. امریکہ پوری کی پوری اس نے انڈین ٹیم اپنے ساتھ ٹرمپ صاحب نے بھرتی کی ہوئی ہے, اوشا وانس اور جے ڈی وانس اور جناب علی پرکاش پٹیل اینڈ ادرس, دے آر آل انڈین اوریجنس, اور ظاہر ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. تو ثابت یہ ہوا ہے کہ انڈیا کی بی ٹیم اس وقت وائٹ ہاؤس میں اور اطراف میں بیٹھی ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, اور وی کین ناٹ ٹرسٹ یو اینی مور. تو ہمارے لیے پھر مور ریلائبل اور موسٹ ریلائبل الٹیمیٹلی کنٹری بن جاتا ہے چائنا. تو وی شوڈ ٹرسٹ چائنا. اور چائنا جو ہے یقیناً پاکستان وہ ایک دم سے اسٹریٹ اوے اوپنلی وار کے لیے نہیں آئے گا, بٹ چائنا ول سپورٹ پاکستان. وی ہیو گاٹ اسٹریٹجک ریلیشنز, اٹس اے پبلک ٹو پبلک, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ, پیپل ٹو پیپل کانفیڈنس کی بات ہے. باجوہ صاحب کی ڈاکٹرین, یعنی جب آپ یونیفارم میں ہوتے ہیں یا وزیر اعظم صاحب ایک سول ہوں اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ سے زیادہ کوئی محب الوطن نہیں ہوتا, باقی سب چھوٹے پدے لگتے ہیں, آپ کو پونس لگتے ہیں عوام. سیم از دا کیس جب سے عمران خان نے سپورٹ کیا آپ کو, آپ کی پوری کیمپین میں جان پڑ گئی ہے. نکال کے لے آئیں اس کو باہر, کیوں نہیں لاتے آپ؟ کیوں نہیں عدالتیں فنکشن کرتی انصاف کے لیے؟ اور جسٹس مندوخیل نے کہا نا کہ ہم تو صرف فیصلے کرتے ہیں, انصاف تو رب کرتا ہے. تو بھئی آپ فیصلے کر لیں انصاف کے اسپرٹ کی بنیاد پر, جو انصاف رب کرتا ہے, یا عادل و یا اللہ اس کا اسم ہے کہ وہ عادل ہے سب سے بڑا. تو آپ فیصلے کرتے ہیں تو عدل کے بیس پر کر لیجیے نا فیصلے. جواب تو خدا کو دینا ہے آپ کو, اسرائیل بھی دے رہا ہے نا. میں جو آگ کی بات کر رہا ہوں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی آگ ہے. جتنے بھی ابھی تک ڈیٹا انفارمیشن کلیکشن نیوز ہو رہی ہے وہ سب یہ بتا رہی ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی آگ ہے, مینیج نہیں ہو رہی ہے. ہوا بھی چل رہی ہے وہاں پر, 18 سے 20 کلومیٹر نارتھ پر ہوا چل رہی ہے وہاں پر. تو جناب یہ دیکھیں جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی صحیح ہوں. ایک کلیکٹیو اجتماعی شعور جو ہے وہ ہمیشہ ڈومینیٹ کرتا ہے اور اچھا ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں. آج اجتماعی شعور پاکستان میں, جنرل عاصم منیر کے بارے میں انہوں نے کہا انڈینز نے کہ جو مسنگ ہے وہ جی غائب ہو چکے ہیں. ارے بھائی کمانڈر ہے وہ, پاکستان کی مسلح افواج کا, آرمی کا کمانڈر ہے. وہ اپنے کمانڈروں کے ساتھ بیٹھ کے اسٹریٹجی بنا رہا ہے کہ اگر انڈیا نے پنگا لے لیا تو یہ پنگا کیسے واپس کرنا ہے مودی کو, امیت شاہ کو, راجناتھ شمبھو کو, اجیت دوول کو, اور ان کے سروسز چیف اور جو ان کے ڈیفنس سروسز چیف ہیں ان کو. اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے جس نے سچ بول دیا کہ جناب یہ تو پہلگام ان کا اپنا پیدا کر دیا. اگر انویسٹیگیشنز ہوں گی تو ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو ریکارڈ پر لانی پڑیں گی. وہ جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں, 3 اسٹار جنرل ہیں, ناردرن کمانڈ کے چیف ہیں, لداخ اینڈ کشمیر کا پورا ایریا انہی کی کمانڈ میں تھا. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ہی کا بویا ہوا پیدا کرتا ہے, آپ کی آگ لگائی ہوئی ہے, آپ وہ آگ ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. وہ سچ بول لیا کرو مودی صاحب, کبھی 56 انچیے اپنے آپ کو کہتے ہیں جی, ان کے میڈیا کہتے ہیں 56 انچ کے شیر جوان ہیں گبرو مودی صاحب, 56 انچ کا سینہ ہے جی ان کا. تو بنگلہ دیش کے صحافی عبدالقیوم نے بڑی اچھی بات کی, 56 انچ ہی ہے.
اور سبرامنیم سوامی نے جو کہا کہ مودی صاحب کو ریزائن کر دیجیے، سبرامنیم ہی جے شنکر کو ویٹر کے نام سے پکارتے ہیں، کہتے ویٹر لگتا ہے یار یہ. تو جناب یہ ہے آپ کی اسٹینڈنگ، یہ ہے آپ کی پوزیشن کہ انٹرنیشنل پریشر کرا کے جھوٹ بلوا کے 2 میزائل پاکستان پھینکوا دو پاکستان کی رضا کے ساتھ، مرضی کے ساتھ، اور پھر اس کو کہا یار ٹھیک ہے تم بھی اپنا جواب دے دینا یار، ادھر ادھر کر دینا میزائل، جیسے پچھلی دفعہ آپ نے 2019 میں کیے تھے کہ ٹارگٹ لاک کر کے ذرا آگے پیچھے آپ نے میزائل مار دیے تھے. نو، دس شوڈ ناٹ بی دا کیس. پوری قوم متحد ہے، ون فار آل. یہ جو دشمن ہے اس کے سر کو آپ کو کچلنا ہوگا. یو ہیو ٹو کرش دی ہیڈ آف دس اینیمی، جس نے 78 سال سے پاکستان کو خراب کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، پورے ریجن کو. ریجن کی 6 کنٹری اس وقت انڈیا کے خلاف ہے جناب. ریپیٹڈلی آئی سے بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، مالدیو، یہ سب کے سب آپ کے خلاف، پاکستان یہ سب آپ کے خلاف ہیں، سارے کنٹریز ایکسیپٹ انڈیا. اور یہ جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں یہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں. آپ امریکہ سے دوستی کر رہے ہیں لیکن وہ انڈونیشیا اور سوڈان، افریقہ کی طرح وہاں پہ کرسچن اسٹیٹ بنا کے رہیں گے. یہی ان کا خواب ہے، اینڈ دے ول الٹیمیٹلی ون دا وار. اور یہاں پہ یو ہیو آلریڈی لوز دا وار مسٹر مودی. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے. اس کو سر سبسکرائب کیجیے، اس کو شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے. اٹس انفارمیشن، نیوز، انفارمیشن اینڈ نالج بیسڈ چینل دیٹ وی نیڈ یور سپورٹ اینڈ پیٹرنیج. بہت بہت شکریہ. والسلام.